بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان دو مختلف حالتوں کے درمیان کبھی چین سے نہیں جی سکتا۔ اسے ایک طرف ہو کے جینا سیکھنا ہوگا۔ دو مخالف قوتیں رگڑ کی کیفیت برقرار رکھتی ہیں۔ دونوں راہیں ہمارے رب کی ہی تخلیق ہیں، یعنی خیر اور شر، اور قیامت تک ان کا وجود رہے گا۔ ہم آدھے ادھر اور آدھے ادھر رہ کر نہیں جی سکتے۔ ہمیں قدرت کے بنائے ہوئے اس چیمبر آف ایکسچینج میں اپنے رب کی طرف سے روشنی اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ ڈویلٹی اور آئیڈیا آف اپوزٹ ہمیں پیس کر رکھ دے گا۔ صرف ریکٹیفیکیشن ہی صحیح راستہ ہے، یعنی توبہ اور اپنے معاملات کو درست کرنے کا راستہ۔ ہمارا مسئلہ ہے ہمارا دماغ اور دل، ہماری سوچ اور جذبات، ذہانت اور خواہشات، اچھائی اور برائی، روحانیت یا نفس پرستی۔ یاد رکھیے، ہمارے جسم کے اعضاء سپاہی ہیں، پیادے ہیں، سوائے ہمارے دل اور دماغ کے۔ یہ دونوں کمانڈر ہیں۔ دونوں کا مقصد شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ کبھی ایک جیت جاتا ہے، کبھی دوسرا۔ یہی دو حالتیں ہمارا جینا حرام کر دیتی ہیں۔ انسان وہی کرتا ہے جس کام کا ارادہ وہ خود سے کرے۔ ہماری زندگی کی گاڑی کا اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ زندگی ہمارے رب کی دی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ زندگی جینی ہے۔ ہماری گاڑی میں گیئر بھی ہیں، کلچ بھی، ایکسیلیٹر بھی اور بریک بھی۔ ہمارے جذبات ہماری گاڑی کا انجن ہیں۔ ہم اسے اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کی گاڑی کی کچھ ضرورتیں ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیٹرول، صفائی، پارکنگ، ریپیئر، ٹیکس، لائسنس وغیرہ۔ ہم اپنی گاڑی کے کمانڈر ہوتے ہیں، اچھے یا برے، نئے یا پرانے، ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ یا بغیر لائسنس کے، تربیت یافتہ یا غیر تربیت یافتہ، کوئی ڈرائیونگ انسٹرکٹر یا نوجوان، بوڑھا، مرد، عورت۔ ہر گاڑی کی ایک مینول بک بھی ہوتی ہے۔ سڑک پر چلنے کے اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک نیویگیشن سسٹم کا کام دیتے ہیں۔ سچی راہ وہی اپنائے گا جو اس گاڑی کی مرمت کرنا جانتا ہو۔ آپ کے دل کی سرگوشی ایک ذریعہ ہے آپ کے رب سے تعلق کا، اور ایک آواز آپ کے ضمیر کی آواز ہے۔ ایک سرگوشی آپ کی اپنے آپ سے بھی ہے، اور ایک آواز وہ بھی ہے جس سے آپ دوسروں سے گفتگو کرتے ہیں۔ جدید زبان میں یہ سب آپ کے اپنے چینل ہیں۔ آپ کی ایک گفتگو آپ کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، ایک گفتگو آپ کو اپنے آپ سے ملاتی ہے، اور ایک جو آپ کو دوسروں سے ملاتی ہے۔ دوسروں سے گفتگو کا مطلب صرف بات چیت کرنا ہی نہیں، بلکہ خط و کتابت، پیغام، ای میل، ٹیلی فون، وائس میسیجز وغیرہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف دنیاوی لین دین ہی کافی نہیں، بلکہ بات چیت اور قول و قرار بھی آپس میں کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو بھی بات ہم آپس میں کریں
وہ صاف اور واضح اور اچھے انداز میں ہوں۔ ایک صحت مند معاشرے میں عام بول چال، سلام و دعا، شکریہ ادا کرنے اور دعائی کلمات ادا کرنے کی بہت اہمیت ہے۔ روزمرہ کے لین دین میں برکت بھی اسی سے آتی ہے۔ گفتگو کرتے وقت پوری توجہ دیجیے اور اپنے چہرے کے تاثرات اور زبان کو بے قابو ہونے سے بچائیے۔ یہ دماغ آپ کو آپ کے رب نے اپنے چہرے پر میک اپ کرنے کو دیا ہے۔ خوش اخلاقی اور خوش گفتاری اپنائیے۔ یہ آپ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کیجیے۔ یقین جانیے یہ عادت نیکی میں شمار ہوگی۔ اپنی گفتگو کو بناوٹی پن اور کھوٹ سے پاک رکھیے۔ انسان جو غذا کھاتا ہے اس سے اس کے جسم کو طاقت ملتی ہے، اور جو بات وہ کرتا ہے اگر وہ صاف اور سچی ہو تو آپ کی روح کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ کسی کو طاقت کے زور پر بولنے سے روکیں گے، چاہے کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بات اس کی روح کو دکھ دے گی۔ جب ہمارا رب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کام کو صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ پاور آف اسپیچ کو سمجھیے۔ اپنے الفاظوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے۔ الفاظ پھیل جاتے ہیں، گونجتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، چھوٹا بنا دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، امید دلاتے ہیں، صحت مند بنا دیتے ہیں، خوش کر دیتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو خوبصورت بنائیے۔ ہر قسم کی بدتمیزی، بےہودگی ترک کیجیے۔ عزت نفس کی قدر کیجیے۔ آزادی کا احترام کیجیے۔ زور زبردستی، مار توڑ، لان تان سے قطع تعلق کیجیے۔ اپنی حدود کا خیال رکھیے۔ تقوی اور اصلاح کی راہ اپنائیے۔ ایک طرح کے انسان جو تھکے ہوئے سے لگتے ہیں، جبکہ دوسرے جاگے جاگے۔ جو لوگ تھکے تھکے سے لگتے ہیں وہ قریب قریب نیند کی حالت میں ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ان کے ارد گرد بے ضابطگی، بے قاعدگی ہوتی ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کیے ہی رہتے ہیں۔ ظلم و جبریت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور وہ بے فکرے پڑے ہی رہتے ہیں۔ انہیں اپنی نیند بہت پیاری ہوتی ہے، بس کوئی انہیں اپنی نیند سے نہ جگائے۔ جو تھکے ہوئے اور سست و کاہل ہیں وہ یہ امید نہ لگائیں کہ کوئی اور ان کے لیے جاگے گا یا پھرتی دکھائے گا۔ ایسے کاہلوں کو کسی بھی ہمدردی اور مدد کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ آسمانی اصول ہے کہ ہر کسی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اپنے وقت کو کارآمد بنائیے۔ آپ خود سے کوشش کریں گے تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ مثبت سوچ کو اپنائیے اور بجائے سہارے ڈھونڈنے کے اور کسی معجزے کے انتظار کے، وہ کوشش کیجیے جو آپ کے بس میں ہے۔ بعض دفعہ آپ کے رب کی نعمتیں اس لیے بھی آپ سے روک لی جاتی ہیں کیونکہ آپ کا غم یہ نہیں ہوتا کہ فلاں نعمت مجھ کو کیوں نہیں ملی، بلکہ آپ کی اصل تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہی نعمت کسی دوسرے کے پاس کیوں ہے جس کی آپ کو شدید خواہش ہے۔ سیدھی بات کرنا سیکھیے، آپ اپنے رب سے نعمتیں پالیں گے۔
اشاروں کناروں میں چہرے کے تاثرات سے یا طنز تانوں سے اپنے خیالات کا اظہار مت کیجیے۔ یہ سب نحوست لانے والے رویے ہیں۔ الفاظوں پر دھیان دینے کے بجائے پیغام پر توجہ دیجیے۔ سمجھیے کہ بات کیا کی جا رہی ہے اور کیسے کہی جا رہی ہے۔ لفاظی کرنے کے ماہر بہت آسانی سے صحیح بات کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ ہر گفتگو کا ایک کانٹینٹ ہوتا ہے۔ دھیان دیجیے، دنیا میں ہر طرح کی بات بھی ہوتی ہے، رائے بھی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کا روزی روزگار بھی یہی ہوتا ہے۔ ہمارے الفاظ ہماری روح کا لباس ہیں۔ کسی کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، لیکن اگر آپ میں سیاق و سباق کا جائزہ لینے کی صلاحیت ہے تو آپ مسئلے کی اصل جڑ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہر طرف آپ کچرے کا ڈھیر ہی دیکھیں گے۔ یاد رکھیے، جو بات دل سے نکلتی ہے دل تک پہنچتی ہے، جو زبان سے نکلتی ہے صرف زبان تک، دماغ کی نکلی دماغ تک، روح سے نکلی روح تک۔ چوائس آپ کی ہے، آپ جاگیں یا سوئیں۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ سمجھنے والے کے علم میں کوئی کمی ہو یا سمجھانے والے کے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر بات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، سوائے اس بات کے جو تھوڑی بہت ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ہم انسانوں کے درمیان بھی ایک دیوار ہوتی ہے۔ آپ سامنے کھڑے شخص سے بات کرتے ہیں لیکن وہ بات اس تک نہیں پہنچتی، یا کہہ آپ کچھ اور رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھتا کچھ اور ہے۔ یہ معاملہ ازدواجی تعلقات میں بھی ہوتا ہے اور رشتے ناتوں کے درمیان بھی، کیونکہ ہمارا معاشرہ آنر بیس ہے، گلڈ بیس نہیں، اس لیے آپس کی تلخیاں زیادہ ہیں۔ آنر بیس معاشروں میں آؤٹ سائڈ فیکٹر اہمیت رکھتا ہے، یعنی لوگ کیا کہیں گے، بجائے یہ کہ اس بات پہ توجہ دی جائے کہ بات انصاف اور اعتدال کی ہو۔ توجہ صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا تو باتیں بنائیں گے۔ انجام یہ ہے کہ مسائل حل ہی نہیں ہوتے کیونکہ ان پر بات ہی نہیں ہوتی۔ مٹی پاؤ بات ختم کرو پر توجہ ہوتی ہے۔ مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کی کوئی تدبیر نہیں کی جاتی۔ چائلڈ ابیوز، سیکسول ہراسمنٹ جیسے معاملات دبا دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ قریبی رشتہ دار اور گھروں میں آنے جانے والے لوگ ہی کرتے ہیں۔ اکثر اوقات مظلوم کی آواز ہی دبا دی جاتی ہے اور اسی پہ الزام بھی لگا دیا جاتا ہے۔ یہی آنر بیس رویہ پسند کی شادی کرنے والوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے اور بات قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی رویہ روزمرہ کے معاملات میں بھی ہے۔ افسر شاہی کی جب تک خوشامد نہ کی جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ رشتے ناتوں میں بھی یہی رویہ ہے۔ ہر بڑے کے دربار میں آپ نے حاضری دینی ہے اور ماتھا ٹیکنا ہے۔ اس سے کم پہ وہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ یہاں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہے یا کوئی کمٹمنٹ ہے۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں بھی یہی رویہ ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، یا پرانا لباس پہن لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آؤٹ سائڈ فیکٹر، دکھاوا، اس کو ہم نے کلچر کا نام دے دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ مذہبی حلقوں میں بھی یہی رویے ہیں
اور ہنرمند اور کاریگروں میں بھی۔ پہلے ان کے نخرے اٹھاؤ، ان کے گھر کے کام کاج کرو، خدمت کرو، خبردار کبھی سر اٹھا کر بات مت کرنا۔ آپ کے اسکول بھی یہی ہیں اور استاد بھی۔ ظاہر ہے ایسے جھوٹے آنرڈ بیس کلچر میں صبح و شام ظلم بھی ہوگا، افراتفری بھی، اور شر اور فساد بھی۔ ایک بے شرم طبقہ وہ بھی ہے کہ وہ بجائے اپنی غلطیاں تسلیم کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کے بیرونی قوتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی پڑوسیوں کو اور کبھی سات سمندر پار والوں کو۔ یہ نقصان ہے آنرڈ بیس کلچر کا، کیونکہ ان کی سوچ صرف آؤٹ سائڈ فیکٹر پر مرکوز ہوتی ہے۔ وہ جو بھی کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ گارمنٹس، ساری توجہ ان کی اسی طرف ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ برائی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کریں، بس ظاہری لیپا پوتی کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آپ کے جو مسائل آج ہیں وہی کم از کم 50 سال پہلے بھی تھے۔ جھوٹی شان عزت کے بخار سے نکلیے اور خالصتاً اپنی مذہبی اقدار کو اپنائیے، تاکہ معاشرے سے جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ ہو۔ آنرڈ بیسڈ سوسائٹی سے گلٹ بیسڈ سوسائٹی کی طرف سفر شروع کیجیے، جہاں ہر شخص معاشرے میں مساوی مشقت کرے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہو، اور جو اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے وہ اپنی غلطی کو مانے اور نقصان کا ازالہ کرے۔ ہر ایک نے اپنے حصے کا کام خود کرنا ہے، اور جو کمائے وہ اسی کا ہے۔ ٹیکس کا نظام نافذ کیجیے، ٹیکس ادا کیجیے، یہی آپ کی زکوٰۃ ہے۔